ماہ رمضان ہمیں کیا کچھ یعنی کہ عطا کیا ہے اس ماہ مبارک نے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، رمضان جب تشریف لاتا ہے تو احادیث آپ نے دیکھی کہ برکات لے کر آتا ہے، رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر لے کر آتا ہے۔ اس طرح رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیطان کو بند کروا دیتا ہے، نفوس کو مغلوب کروا دیتا ہے، اضافی عبادت تراویح کی شکل میں لے کر آتا ہے جس سے ہمارے درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے، شب قدر کو لے کر آتا ہے جس کی قدر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو باقدر بنا لیتا ہے، اور نبی کریم جیسے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی اس رات کو زندہ رکھا، تو اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسجدوں کی آبادی کو لے کر آتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو بسا اوقات اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے، وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مساجد کے اندر چونکہ عارضی صحیح لیکن مسلسل ایک رابطہ شروع ہو جاتا ہے جو بعض اوقات دوام اور استمرار میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ برکات وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا لایا، یہ تو تقریباً ہمیں سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، ہم نے کیا لیا اور کتنا لیا، اصل قابل توجہ چیز یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک استاد، بہت ہی ماہر استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے، بہت سارے طالب علم سامنے ہوتے ہیں، ہر طالب علم ایکول اس سے فیض حاصل کر لے ضروری نہیں ہے، کوئی اس سے بہت اچھا سیکھتا ہے اور بہت کچھ پا لیتا ہے اور بڑا عالم بن جاتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اونگتے رہتے ہیں اور یا پھر بس وہ اپنے خیالات میں گم ہوتے ہیں، یہاں سے آواز نکلتی اور یہاں سے باہر سینے میں کچھ نہیں اترتا، وہ نکمے کے نکمے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے کہ رمضان تو پوری برکات لایا اور سب کچھ اس نے دینے کا سمجھ لیں، اگر ہم اس کو زیرو تصور کر لیں تو اس نے ارادہ کر لیا، لیکن ہم نے کتنا لیا اصل یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس میں دو طرح کے مسلمان کے گروہ بن سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے آتے ہی کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ابے یار اب بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اب گھر میں کچھ کریں گے تو امی کی لعنت ملامت ہوگی، کم بختو رمضان میں تو باز آ جاؤ، اب وہ دوست بھی نہیں ہوں گے کیونکہ بعض سامنے والا جو ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ عام دنوں میں برائی میں تعاون کر رہا ہوتا ہے، وہ رمضان میں کہتا ہے یار یہ رمضان میں نہیں کرنا یار، تو ایک پارٹنر جدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روڈوں کے اوپر وہ چیز نظر نہیں آتی جو اس سے پہلے نظر آتی تھی، مطلب یہ کہ آدمی آزادانہ ہر طرف نگاہ کر لیتا تھا، اب اگر کریں گے تو بولیں گے رمضان میں تو شرم کر لے، تو اس لیے وہ مقید سی زندگی لگتی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کے آتے ہی یہ لیا کہ اپنا کاروبار کرو، لوگوں کی جیبیں کاٹو، عیب دار چیزوں کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچو، جو مال سارا سال نہیں بکا اس کو بیچو، اپنی جیبیں بھرو، لوگوں کے دلوں میں غم ڈالو، صدمہ ڈالو، اور ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں نے گنیں نکال لیں اپنی اور موبائل سنیچنگ میں لگ گئے کہ اب لوگ یقیناً جب باہر نکلیں گے تو جیبیں بھری ہوں گی، کہیں وہ جائیں گے بازار، ان کا لوٹو، اے ٹی ایم میں گھس کے، پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی بھی جیبیں کاٹ لی، ان کو بھی لوٹ لیا۔ ایک یہ رویہ ہے کہ انہوں نے رمضان سے یہ لیا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقوی کی طرف آتے ہیں، پرہیزگاری کی طرف، توبہ کی طرف، نمازوں کی طرف، اور وہ ایسا آتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ عارضی نہیں رہتا، دائمی طور پر ہو جاتا ہے۔ ان میں بھی ہم دو حصے کر سکتے ہیں، ایک تو جو موسمی ہی رہ جاتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ اب آخری دن آیا، جیسے ہماری کل بھی بات ہوئی تھی کہ 27ویں کے بعد سمجھتے ہیں رمضان گیا، اس کے بعد وہ ان کو رونق محسوس نہیں ہوتی، نور محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک گروہ بس یہ ہے قابل قدر کہ جنہوں نے اس سے سب کچھ حاصل کیا اور اس سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، اور ہم آئندہ سال میں دیکھیں گے کہ اگلے رمضان تک وہ اپنے آپ کو سنبھال کے چلیں گے، علم دین سیکھنا، تقوی اختیار کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، گناہوں سے بچنا، بری صحبت کو چھوڑنا۔ اس لیے اس گفتگو سے تمام جو ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں وہ ذرا، میں بھی اپنے آپ کو احتساب پہ پیش کرتا ہوں، ہم دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس گروہ میں شامل ہیں، ہم نے کتنا فیض حاصل کیا۔ اگر رمضان کے بعد وہی غیبتیں، وہی چغلیاں، وہی لیگ پولنگ، وہی ہماری بہنوں نے گھر میں ہنگامے کرنے ہیں، اور وہی ہم نے باہر رشوتیں لینی ہیں، دیگر معاملات کرنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے رمضان کو قابل قدر نگاہوں سے نہیں دیکھا، بس رسمی طور پر کچھ ہم نے چیزیں اختیار کی اور پھر بے برکتی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسلمانوں کے گروہ میں شامل کر دے کہ جس نے کم حق و فیض حاصل کیا اور اس فیض کو پورے سال اپنے اوپر
ناطاری کرتے رہے اور اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بننے کی کوشش کرتے رہے. کیا کہنا ہے. سوال جو بڑا ریلیونٹ ہے وہ قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب، ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. نماز اذان ہوئی، نماز کے لیے چلے گئے، وقت ملا تلاوت کر لی، تمام جھوٹ سے بھی پرہیز ہو رہا ہے، ہر چیز میں انسان محتاط ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک گیا پھر اذان کے بعد اچھا پڑھ لیں گے قرآن کریم، اچھا ابھی نہیں، اب تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے اس میں. پھر دیگر دنیاوی معمولات میں بھی یہ سب، ان سے ہم اجتناب نہیں کرتے جن چیزوں سے رمضان المبارک میں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کیسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے. یہ سارے ہمارے روزمرہ معمولات زندگی ہیں، رمضان میں بہتر نظر آتے ہیں، رمضان کے بعد پھر جوں کے توں نظر آتے ہیں. کچھ فرمائیے. جی دیکھیں، ہم جو ہے نا اصل میں دنیا اور آخرت کو الگ الگ زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں. جی. اگر ایک آدمی نے یو کے جانا ہے، یو ایس سے جانا ہے، یو اے ای جانا ہے، تو وہ پہلے سے پلان کرے گا مجھے وہاں کس کس چیز کی ضرورت ہوگی. بالکل بالکل. میں نے کس طریقے سے اس پاکستانی آزادی کو وہاں پر تنگی اور قید میں بدلنا ہے. پاکستانی آزادی کا مطلب یہاں پچکاری ماری، وہاں نسوار پھینکی، وہاں دیوار کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کر لیا، بالکل ایسا اور یہاں سگنل توڑ کے نکل گئے. اب یہ عادات بد کیسے بدلیں گی، وہ پہلے سے ایک فیوچر پلان کرتا ہے، پھر وہاں جا کے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی نئی جاب، وہ کوئی آفس وغیرہ جوائن کرتا ہے تو کتنا محتاط جاتا ہے. اگر کہیں پر ہاسپٹل وغیرہ جائے گا یا ایئرپورٹ پر جائے گا تو وہ سب وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسانی طبیعت کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ وہ پابندی برداشت کر سکتا ہے اور وہ پہلے سے فیوچر پلان کر سکتا ہے. لیکن ہماری تمام ہی چیزیں کیا ہے، دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے بارے میں بھی غور نہیں کرتے. جیسے بعض والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، میں اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اپنے بچوں بلکہ بچوں کے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ورک کر رہے ہیں، ان کا تاکہ فیوچر برائٹ ہو جائے. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے. لیکن میں دائرہ ادب میں رہ کے کویشچن کرتا ہوں کہ فیوچر کس کو کہتے ہیں؟ کیا بچے کی 60-70 سالہ زندگی کو آپ فیوچر سمجھتے ہیں؟ فیوچر میں ہی موت بھی ہے، فیوچر میں ہی قبر بھی ہے، فیوچر میں ہی میدان محشر بھی ہے، اور فیوچر میں ہی جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. تو ہماری سوچ 60-70 سال تک محدود کیوں ہو گئی؟ ہمارا فیوچر اتنا سا ہے اور آپ نے جو بتایا اس کا تو جی ہاں، تو کیا وہ بچے کا وہ فیوچر نہیں ہے؟ اس کے بارے میں پلاننگ نہیں ہوتی. بس یہ جب اگر کوئی شخص یہ سوچ لے گا، اگر وہ بیسٹ فیوچر پلانر ہے تو بہت اچھے انداز سے وہ اپنے فیوچر کے لیے پلاننگ کر سکتا ہے. تو رمضان کے اندر بھی ایسے ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک فیوچر پلان کریں. ابھی تو دیکھیں وہ ماحول بنتا ہے، جیسے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ حقیقتاً بعض صورتوں میں یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ ماحول کا کمال ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اسی لیے جو اس کمال کو وقتی طور پہ اختیار کرتے ہیں وہ 15 دن تک ہی کمال اختیار کرتے ہیں، پھر وہ زوال کی طرف آ جاتے ہیں. بھائی کمال رخصت ہوتا ہے اور بھائی زوال آ جاتا ہے. تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ماحول کی تبدیلی اس طرف لے کر آئی تھی، سوچ اور فکر نہیں لے کر آئی تھی. ہونا یہ ہے کہ اب ہمیں اگلے سال کے لیے پوری فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے، کم از کم اگلے سال کے لیے کریں. میں تو اپنے اکیڈمی کے بچوں کو سمجھاتا ہوں زیادہ لمبی پلاننگ نہیں کیا کرو، 1 ہفتے کی کرو بس، کہ مجھے 1 ہفتے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. بتا دینا ہمارے ناظرین کو کیسے کرنی ہے. یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب 1 ہفتے تک مجھے گناہ سے بچنا ہے، 1 ہفتے تک مسجد سے تعلق رکھنا ہے، 1 ہفتے تک کتابیں پڑھنی ہے، 1 ہفتے تک اگر میں نے کسی کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی کی معافی مانگنی ہے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت فوراً توبہ کرنی ہے. صرف 1 ہفتے کی پلاننگ. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نفس کی ایک فطرت ہے، آپ کہیں گے تجھے ہمیشہ کے لیے ایسا کرنا ہے کہ نہ بابا میں نہیں کر سکتا، وہ آپ کو وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا. 1 ہفتے کا کہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہے یہ مجھے چکر دے رہا ہے، لیکن یہ بھی چکر میں آ جاتا ہے بعض اوقات. یار 1 ہفتے کی تو بات ہے، بس 1 ہفتہ پورا ہو، پھر اگلے ہفتے کی پلاننگ یوں، اور جب اس میں پختہ ہو جائیں تو پھر آگے. اب دیکھیں ماشاءاللہ سب یہ علماء تشریف فرمائیں، میری بات کی بالکل یہ تائید کریں گے. ہم رمضان میں بھی کرتے ہیں سب کام، اور رمضان کے علاوہ ہمارا تو پورا سال ہی ایسا گزرتا ہے نا. لیکن یقین کیجئے کہ رمضان آتا ہے نا، ہم بھی اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں. یار وہ عام دن نہیں ہے، یہ واقعی ایک روحانیت، ایک طبیعت کے اندر تبدیلی، سوچ و فکر میں تبدیلی، اتنا مطلب مزہ آتا ہے کام کرنے کے اندر. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں یار یہ کیفیت پورے سال کیوں نہ رہے، لیکن حقیقتاً رہتی نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے، رمضان ہے، باقی مہینے اپنی برکات ہیں، لیکن رمضان ہے. لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکات حاصل کرنے کے بعد پھر مزید انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. تو اب وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ بس وہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ بعض تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں. خوشی 2 وقت ملتی ہے نا، ایک رمضان آتا ہے تو بڑی خوشی مناتے ہیں نا، پھر واشستہ غم میں بدل جاتی ہے. دوسرا رمضان جانے کی خوشی ہوتی ہے، بعض کو چہرے کھل جاتے ہیں.
وہ اگرچہ اس کو نام یہ دیتے ہیں عید کی خوشی ہے کہ عید آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ رمضان نفس اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا نفس، یار اب یہ پابندیاں ختم ہوں گی۔ نوجوان بھی کہیں گے ہم انٹرنیٹ پر بیٹھیں گے، سوشل میڈیا پہ بیٹھیں گے، یہ ٹک ٹاک کے اوپر بہنوں کے ٹھمکے دیکھیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہے ان کی، تو پھر وہ کیونکہ اب آزادی کا احساس ہوتا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو قدر کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ تو اب آئندہ کے لیے پلاننگ ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ فرسٹ آف آل کہ ہمیں فرض علوم سیکھنے چاہیے، اگر نہیں سیکھے ہیں تو جو بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں سوشل میڈیا پر ایمان کے ضائع کرنے کے اسباب بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہم شروع سے گھر میں ہم اصل دین سکھاتے نہیں ہیں، ہماری مساجد میں بھی رسمی کارروائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ حفظ ناظرہ وہ بھی پورا مطلب بچے کی باطنی تربیت کا اہتمام بہت ہی کم مدارس کے اندر ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا یہ نہیں کہوں گا، بہت کم ہوتا ہے۔ پھر 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، سنت کے مطابق دعائیں، نماز کا طریقہ، نماز کے اندر جو پڑھنے والی صورتیں، بچہ ہو گیا کامل، یہ ولی ہو گیا۔ اب نہ اس نے عقیدے سیکھے صحیح طریقے سے، نہ عقیدے کی گہرائی اس کو پتہ ہے، اور نہ پھر ہمارے اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی کے اندر، تو پھر ہمارے بچے جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو ان کے بہکنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی اچھی جگہ صحیح العقیدہ کوئی ادارہ ہے، کوئی فرد ہے، کوئی عالم ہے، ان سے فرض علوم کورس کروائیں اور خود بھی کریں۔ سیکنڈ چیز یہ کہ فیوچر پلاننگ کریں کہ اب ہم نماز قضا نہیں کریں گے، کیونکہ نماز انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ پوری رہی تو آگے راحت ہے، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے سب سے بڑی چیز جو ہم اس پہ کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، گناہ کا چھوڑنا۔ بعض اوقات نیک عمل کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، لیکن گناہ چھوڑنے کو نیک عمل نہیں سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ہم کہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لو، چلو چل جائے گا، یہ نہیں۔ گناہوں کی پوری معرفت حاصل ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہم گناہ کو چھوڑیں۔ یہ گناہوں کا ثقل اور بوجھ ہوتا ہے جو ہمیں عبادات پر استقامت نہیں حاصل کرنے دیتا۔ جیسے حضرت نے فرمایا اچھی صحبت یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم رمضان گزر جائے اور گندی صحبتوں میں جائیں، ماں بہن کی گالیاں، فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بھابھی، فلاں کی بیوی، اور یہ گندی دوستیاں اور گندے معاملات، تو پھر بتائیے اس بری صحبت کے اندر کوئی انسان فرشتہ تو بننے سے رہا، حسن بصری تو بنے گا نہیں، پھر وہ فرعون کی اس کی روش پہ چلے گا۔ تو اس لیے یہ اچھی صحبت بہت ضروری ہے۔ اور پھر گھر کے سرپرست اگر ہوں وہ ذرا اس پہ توجہ کریں کہ پورے گھر کی کمان آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو جنت کے راستے پہ لے جائیں، چاہے تو جہنم کے راستے پہ لے جائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن جنت کے راستے پہ لے جائیں گے خود بھی نجات پائیں گے، فیملی بھی پائے گی، اور وہاں لے گئے وہ بھی پھنسے گی اور آپ بھی پھنسے گی۔ جملے مفتی صاحب کے بھی پیغام کی صورت میں کرا جائیں۔ جی بس یہ تو ماشاءاللہ سب اگر مجموعہ دیکھا جائے تو یہی ہے کہ اپنے آئندہ زندگی کے لیے اپنی موت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو تیمم فرماتے، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ پانی تو سامنے موجود ہے، آپ فرماتے ہو سکتا ہے کہ میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ یقیناً میرے آقا تو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، جیسے کہ روایات ہے، سرکار نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، دنیا اختیار کر لیا، آخرت اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ آپ کو تو پتہ تھا یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ جب ہم موت کو اپنے سے بہت دور تصور کریں گے تو پھر ہمارے اندر تساہل پیدا ہوتا ہے، اچھا کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں۔ پہلا سوال یہ ہے تجھے کل اور پرسوں ملے گا یا نہیں ملے گا، بس یہ ذہن بنائے تو انشاءاللہ اللہ بڑی برکات سے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔